أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت و زوجکا ٹھہر تو اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکلا منہا اور تم دونوں کھاؤ اس سے رغدن بغیر روک ٹوک کے حیث شئتما جہاں سے چاہو ولا تقربا هذه الشجرة اور مت تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے فتکونا من الظالمین وگرنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ناواقف نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔ اس سے ماقبل حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ باور کروایا گیا کہ ان کا تعلق اشرف المخلوقات کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی مخلوقات پیدا ہو چکی تھیں ان میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے۔ تو فرشتوں کو یہ ان کا گمان تھا، بلکہ دل ہی دل میں ان کے یہ بات جمی ہوئی تھی کہ اب اللہ تعالی ہم سے کوئی افضل مخلوق پیدا نہیں کریں گے، چونکہ ہر وقت وہ ذکر و اذکار میں رہتے اور فرشتوں نے معائنہ کیا ہوا تھا، مشاہدہ کیا ہوا تھا جتنے بھی مخلوقات تھیں اس وقت۔ تو جانور ہیں تو جانور تو ویسے ہی ان کے اندر تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، بس جیسا ملا جہاں سے ملا ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا رہے ہیں۔ آ جا کے جنات تھے تو جنات کو بھی وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے اندر فساد کا مادہ زیادہ ہے، تو فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ گمان بن گیا تھا، گویا کہ اس کو دعویٰ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل ہی دل کے اندر یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہم سے افضل اور ہم سے معزز مخلوق، ہم سے اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ یہ حدیث میں بھی آتے ہیں اس قسم کے الفاظ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو پھر ان کو باور کروانے کے لیے کہ تم سے بھی اشرف مخلوق ہے، اور پھر وہ دونوں سے سوال کیے گئے، تو علم کی وجہ سے ان کو فضیلت دی گئی، اور پھر جو ہے نا مسجد الملائکہ بنایا گیا تمام دنیا کو، چونکہ اشرف المخلوقات جو فرشتے تھے جب ان کو حکم تھا سجدہ کرنے کا تو جتنی بھی مخلوق روئے زمین پر تھی، آسمانوں پر تھی، سب کو حکم تھا سجدہ کرنے کا۔ تو اس کے بعد جب سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا، آخر کار اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے خطاب کیا، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت و زوجکا، تو اور تیری بیوی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے، وحشت کو دور کرنے کے لیے ان کی بیوی بھی انہی سے پیدا کی گئی، جس کا سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد کیا ہے کہ انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو یہ جو انسان اکیلا جو ہے نا، اکیلا نامکمل ہے، گویا کہ یہ مکمل ہوتا ہے جفت بن کے۔ زوج ویسے بھی جفت کو کہتے ہیں، زوج کا معنی جفت، ایک طاق ہوتا ہے نا، ایک جفت ہوتا ہے، جیسے ایک طاق ہے اور دو جفت ہے۔ تو جب بندہ جو عورت ہے نا، گویا کہ جب بیوی آتی ہے اس سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ تو انسان کے مکمل ہونے کے لیے گویا کہ بیوی کا ہونا ضروری ہے، شادی کا ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ احادیث کے اندر فضائل بھی آتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے 2/3 دین جمع کر لیا، صرف نکاح کرنے سے۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے 2/3 دین جمع کر لیا، بس نکاح ہو گیا پورا۔ اگر دین اس کے 3 حصے کیے جائیں تو گویا کہ صرف نکاح کرنے سے 2/3 دین اس نے اپنے پاس جمع کر لیا۔ اب 1/3 دین کے لیے باقی وہ محنت کرے، مشقت کرے۔
اور قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتوں کہا گیا کہ وہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ اور بھی کئی نصوص ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ میں چونکہ الرجال قوامون علی النساء کہ میں تو حاکم ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان جو مرد ہے نا، یہ گھر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور باہر دیکھ لیجئے مشکل سے مشکل کام بندہ کر لے گا، جو مزدور دیہڑی لگاتے ہیں کتنے مشکل کام کرتے ہیں، وہ کام وہ کر لیں گے، لیکن گھر کے اندر جب ایک دن رہ جائیں تو جناب وہ کبھی ایک کو پٹائی ہو رہی ہے، کبھی دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے، پتہ چلے جی آج باپ گھر میں ہے، کیونکہ اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے بچوں کو سنبھالنے کی۔ تو پرورش کی جو صلاحیت ہے، جو گھر کے اندر کے کام ہیں، وہ خاتون ہی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ دونوں رہیں۔ ابتدا دیکھ رہے، ابتدا ہی سے ایسا سلسلہ ہے کہ جو فطرت نا، فطرت کے مطابق ہی انسان چل سکتا ہے۔ تو کہا کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی عورت کو رکھا ہے، بیوی کو رکھا گیا ہے۔ تو ان کو بھی پیدا کیا، تو اس کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسکن انت وزوجک۔ اب اس کے بارے میں کہیں تفسیر نہیں ملتی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی کتنے عرصے بعد پیدا کیا گیا، اس کی کوئی وضاحت قرآن پاک یا احادیث سے نہیں ملتی۔ البتہ قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جلد ہی ان کو پیدا کر دیا گیا۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو مٹی سے چونکہ بنایا گیا تو کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کی مائم پسلی سے، یہ بھی حدیث آتی ہے۔ اور راجح قول بھی یہی ہے کہ عورت کو مائم پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً، تو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کی فطرت میں ٹیڑھ پن ہے، تو تم اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے۔ اور حدیث میں آتا ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، تو اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا طلاق دینا۔ تو بندہ اگر عورت کو کوئی کہ ہر معاملے میں ٹھیک ہو جائے، جیسا میرا مزاج ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی کرے، تو یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں ہے، اس کے ٹیڑھ پن کے اندر ہی حسن ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو، جس کا مفہوم ہے کہ اس کے تم یہ کام دیکھتے ہو تو دوسری اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہیں نا۔ اگر کچھ ایسی خصلتیں ہیں اس میں کہ جو قابل مذمت ہیں، تو کتنے کام ایسے بھی تو ہوں گے نا کہ وہ اس کے اندر مدح ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، اس کی خوبی ہوگی۔ تو چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، ایسے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس چکر میں نہ پڑو کہ عورت کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عورت ٹھیک ہو جائے، وہ اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کا گھر نہیں چلتا۔ بلکہ چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہو جائے۔ خود ٹھیک کیسے ہونا ہے کہ بس جیسی ہے بس اس کو باز و نصیحت کرتا رہے اور جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ یہ حدیث میں مشورہ دیا گیا کہ اسی حالت میں اسے فائدہ اٹھاؤ۔ تو بہرحال ان دونوں کو کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جنت سے جہاں سے چاہو، رغدن بغیر روک ٹوک کے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک خاص درخت تھا۔ اب مختلف قسم کے آتے ہیں تفاسیر کے اندر، کوئی کہتے ہیں انگور کا تھا، کوئی کھجور کا تھا، بر راجح قول جو اکثر مفسرین نے لیا ہے نا، جمہور مفسرین ہے، وہ گندم کا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، یہاں تو درخت کا ہے نا، آدھی شجرہ، تو گندم کا درخت نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے، تو ابھی دنیا میں تو پودا ہی ہوتا ہے، ممکن ہے وہاں پر درخت ہو۔ تو یہ مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ تو راجح یہی ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، اس سے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اور وہ بھی ایک آزمائش تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جنت میں نہیں۔ تو آخر کار زمین میں آنا ہی تھا، لیکن آزمائش کے طور پر ایک پابندی لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منع کرے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔
جیسے آتا ہے دیکھو زنا کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزنو، زنا نہ کرو، بلکہ آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو گناہ کے کام ہے یا جس سے کام سے منع کر دیا گیا ہو نا، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب بندہ قریب جائے گا تو آخر کار اس کا مرتکب ہو جائے گا، ارتکاب کر بیٹھے گا، تو لہذا قرب سے ہی منع کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا لا تأکلا، اس درخت کو نہیں کھانا، بلکہ کہا لا تقربا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ پابندی لگا دی گئی۔ فتکونا من الظالمین، اگر تم اس کے قریب گئے اور اس کا ارتکاب کر بیٹھے، فتکونا من الظالمین، تو بس تم ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ اب یہ جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی، اب جو ہے نا ایک پورا مسئلہ عصمت انبیاء کا، کہ انبیاء کرام چونکہ وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، تو یہ جو ان سے خطا ہوگی یہ کس درجے کی تھی، یہ عصمت کے خلاف ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ کل درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔